کالج کے بعد محمل اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھمیٹکس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار ہونے کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ وہ خود پر ترس کھاتے ہوئے اندر آئی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت آفس سے آ جاتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتا بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور اس کی ماں کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گزبر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا، تو وہ چڑھنے کے باوجود بھی دروازہ آہستہ ہی بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سینک میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا مگر وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ کو عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے کر آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے اس کے پاس۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑے فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری اور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بر بعد ہی آغا صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم؟ آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بھی نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ مسرت کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ پھر وہ کہتے ہوئے خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر کو اپنی ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں، سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں،
باہر طائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھیں۔ ناشکری مت کیا کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے۔ احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا۔ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے لینے لگی تھی۔